حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر نور بخشی سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، کیونکہ آپ کا پدری سلسلہ نسب حضرت امام علی بن حسین زین العابدین کے واسطے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، کیونکہ آپ کا مادری سلسلہ نسب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت بی بی نصیبہ رحمت اللہ علیہا سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا خاندان اپنی شرافت و وجاہت میں بلند تر مقام پر فائز، دیندار، تقوی شعار اور نہایت فیاض تھا۔ آپ کے پانچویں جد امجد حضرت سید تاج الدین محمد بہلول بن سید شمس الدین نور بخشی علیہم الرحمہ سب سے پہلے تخت و تاج شاہی کے امین ہوئے۔ یوں آپ کے والد گرامی تک اس خاندان میں 5 بادشاہ ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سلطان سید ابراہیم بن سید عماد الدین علیہم الرحمہ کاروبار شاہی کی بحسن و خوبی انجام دہی میں منہمک رہنے کے باوجود فرائض و واجبات، سنن و نوافل، اوراد و وظائف کے پابند تھے۔ وہ خود اتنے زبردست عالم و فاضل تھے کہ ان کے علم و فضل کا شہرہ ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ انصاف پسندی و عدل گستری ان کا ترے امتیاز تھا۔ وہ بڑے علماء نواز تھے، اسی لیے جلیل القدر علماء ان کے دربار میں حاضر رہتے اور ان کی داد و دہش خسروانہ سے خوشحالی اور آسودگی و بے فکری کی زندگی گزارتے۔ وہ نہایت دین پسند اور علم دوست بھی تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حدود سلطنت میں 1000 اسلامی مدارس قائم فرمائے، جن میں سے ہر ایک مدرسے میں 2000 طلباء زیر تعلیم رہتے تھے۔ 2000 جلیل القدر صاحبان افتاء بھی شریعت اسلامی کی روشنی سے تاریک قلوب و اذہان کو روشن کر رہے تھے۔ والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ بیگم سلطان العارفین حضرت خواجہ احمد یسوی رحمہ اللہ تعالی کی صاحبزادی تھی۔ بڑی عبادت گزار اور نیک سیرت و نیک خو خاتون تھیں۔ تلاوت قرآن مجید اور نوافل و وظائف کی سخت پابند تھیں۔ اکثر شب بیداری کرتی اور دن میں روزہ رکھتی۔ پوری زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے یہاں یکے بعد دیگرے 2-3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور پھر 10-12 سال تک کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ اس لیے وہ ایک وارث تخت و تاج فرزند کے تولد کے سخت خواہش مند اور اس کے لیے غائب درجہ فکر مند تھے۔ جس درویش اور ولی سے بھی ملاقات ہوتی اس سے فرزند کے لیے دعا کی درخواست کرتے۔ آخر ان کی آرزوئے دلی پوری ہونے کی بشارت اللہ کے 2 محبوب بندوں نے انہیں دی۔ چنانچہ ایک رات انہوں نے سربراں چارہ سادے درد منداں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ قصر شاہی میں رونق افروز ہوئے ہیں۔ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور قدم بوسی سے مشرف ہوئے۔ حضور نے فرمایا، فرزند ابراہیم، تمہارے چہرے پر آثار فکر مندی نمایاں ہیں، کیا تمہیں اولاد نرینہ کی خواہش ہے؟ بادشاہ رو پڑے اور با ادب عرض گزار ہوئے کہ 12 سال سے دل میں فرزند کی آرزو بسائے ہوئے ہوں، لیکن تاہنوز محروم ہوں۔ حضور نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ تم کو 2 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک کا نام اشرف اور دوسرے کا نام اعرف محمد رکھنا۔ تمہارا پہلا فرزند سلطان ظاہری و باطنی، سلطنت ظاہری و باطنی کا بادشاہ ہوگا۔ اسی طرح ایک دن صبح کو جب بادشاہ اور بیگم مصلے پر بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھنے میں مشغول تھے، شہر سمنا کے ایک مجذوب حضرت ابراہیم شاہ نمودار ہوئے۔ بادشاہ کی نظر جب حضرت مجذوب پر پڑی تو ان کے استقبال کے لیے چند قدم ان کی طرف بڑھے اور انہیں لا کر تخت شاہی پر بٹھا دیا اور خود نیچے با ادب کھڑے ہو گئے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد حضرت مجذوب نے سلطان سے کہا، کیا تمہیں اولاد نرینہ کی خواہش ہے؟ بادشاہ نے عرض کی، آپ حاکم ہیں، عنایت کریں تو کرم ہو۔ مجذوب نے فرمایا، اس کی قیمت زیادہ ہے، کیونکہ میں جو بیٹا تم کو عطا کروں گا وہ عجوبہ روزگار ہوگا۔ بادشاہ نے عرض کی، جو حکم فرمائے حاضر کروں۔ فرمایا، 1000 شاہی سکے لاؤ۔ بادشاہ نے وہ سکے ان کے دامن مبارک میں ڈال دیے۔ مجذوب خوش ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ابراہیم کو تم نے جل دے دیا اور مفت میں بیٹا لے لی۔ یوں اللہ تعالی نے اپنے ان 2 محبوبوں کی خوشخبری پوری فرمائی اور سن 708 ہجری مطابق سن 1309 ہجری میں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر جلوہ رائے بزم عالم ہوئے۔ آپ کے والد سلطان ابراہیم نے مسرت و شادمانی کے اس عظیم موقع پر تمام علماء و مشائخ کو اپنی مجلس میں جمع کیا، فقراء و مساکین کے لیے اپنے خزانے کا دروازہ کھول دیا اور دل کھول کر خیرات کی۔ ہر جانب سے شعراء و فضلاء جمع ہوئے اور مبارکبادی کے قصیدے اور تہنیت نامے پیش کیے۔ آپ نے ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق زر و جواہر سے مالا مال فرمایا۔ اطراف کے بادشاہوں نے بھی تہنیت نامے ارسال کیے اور دارالخلافہ بغداد سے بھی مبارکباد اور خلعت و نشان پیش کیے گئے۔ جب آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو حضرت مولانا عماد الدین تبریزی نے آپ کو بسم اللہ خوانی کرائی اور ابجد پڑھایا۔ دربار شاہی میں جلسہ شادمانی منعقد کیا گیا اور پورے شہر اور 4 باغ سلطانی کو خوب سجایا گیا۔ طرح طرح کے عمدہ فرش اور قالین بچھائے گئے اور مسند شاہانہ لگائی گئی۔ اطراف کے بادشاہوں اور دربار ابراہیمی کے عمرا نے اس قدر زر و جواہر پیش کیے کہ مولانا موصوف کے پاس ایک خزانہ جمع ہو گیا۔ حضرت مخدوم سمنانی نے تحصیل علم کے زمانے میں اپنے کمال ذہانت و فطانت سے لوگوں کو ورطہ حیرت و استعجاب میں ڈال دیا، کیونکہ آپ نے صرف 2 سال 8 ماہ کی مدت میں قرآن کریم کی 7 متواتر قراءتوں کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ اس وقت عمر مبارک کل 7 برس تھی۔ سن 722 ہجری مطابق سن 1322 عیسوی میں کل 14 سال کی عمر میں تکمیل علوم و فنون کر کے دستار فضیلت سے نواز دیے گئے۔ آپ نے باطنی تعلیم حضرت خضر سے حاصل کی، چنانچہ ایک رات حضرت خضر تشریف لائے اور فرمایا، ابھی کچھ دنوں سلطنت کا کام کرو اور اجمالی طور پر اس میں مبارک اللہ کے معانی زبان کے واسطے کے بغیر محض اپنے قلب صنوبری میں ملاحظہ کرو اور پاس انفاس کا شغل بھی ملحوظ خاطر رکھو، خبردار اس سے غفلت نہ ہو۔ چنانچہ 2 سال آپ نے ان اشغال میں گزارے۔ ایک بار حضرت اویس قرنی
رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت پاک کا بھی ظہور ہوا، تو انہوں نے اذکار اویسیہ عنایت فرمائے۔ پورے 3 سال تک آپ ان اذکار میں بھی مشغول رہے۔ 1 سال فن سپہ گری سیکھا۔ آپ ظاہر و باطن ہر اعتبار سے پابند شریعت، مشتاق راہ سلوک و معرفت اور علم و فضل، تقوی و پرہیزگاری اور دیگر اعلیٰ انسانی صفات کے پیکر تھے۔ سن 723 ہجری مطابق سن 1333 عیسوی میں والد گرامی حضرت سلطان ابراہیم علیہ الرحمہ کے انتقال کے بعد آپ خانوادہ نور بخشی کے چھٹے وہ فرد یگانہ تھے جو تخت و تاج شاہی کے وارث و امین ہوئے۔ تاج شاہی پہننے کے بعد ماتحت بادشاہوں نے آپ کی فرما برداری قبول کی۔ ہر طرف سے پیغامات مبارکباد موصول ہوئے اور اطراف و جوانب کی تمام سلطنتوں میں آپ کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ 12 سال تک مکمل غلبے اور بھرپور کامیابی کے ساتھ عدل و انصاف کے تمام تقاضوں پر سختی سے کاربند رہتے ہوئے آپ نے امور سلطنت انجام دیے اور ہر طرف امن و امان اور شریعت و قانون کا بول بالا کیا۔ پھر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جب 27 رمضان کو شب بیداری کر رہے تھے تو حضرت خضر تشریف لائے اور فرمایا، اے اشرف، اگر سلطنت دیدار خدا کا تخت مطلوب ہے اور گلزار معبود سے گلے مقصود چننے کی آرزو ہے تو اٹھو اور ہندوستان کا رخ کرو۔ وہاں میرے ایک دوست رہتے ہیں، تمہیں انہی کے باغ ولایت سے گلے مقصود ملے گا۔ یہ خوشخبری سنانے کے بعد حضرت خضر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ صبح صادق نمودار ہوئی تو حضرت مخدوم نے سفر ہند کے لیے کمر ہمت کسی۔ تخت و تاج اپنے چھوٹے بھائی عارف احمد کو سپرد کیا اور والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر ہندوستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ نے قرب الہی اور محبوبیت خداوندی کے حصول کے لیے دنیاوی جاہ و اقتدار اور شاہانہ کر و فر کو خیر بات کہہ دیا۔ آخرش 28 محرم سن 808 ہجری مطابق 26 جولائی سن 1405 عیسوی کو روح آباد کے چھوچھا مقدسہ میں آپ نے جان آفری کو سپرد کی۔ انتقال سے ذرا پہلے زبان مبارک پر یہ شعر بھی جاری تھا، سیر بیند جمال جانا را، سیر بیند جمال جانا را، جاں سپارت نگار خنداں را، خدا رحمت کند این عاشقان پاک دینت را۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔